متحدہ عرب امارات کے صدر آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ پاک فضائیہ کے JF-17 جنگی طیارے معزز مہمان کو سلامی پیش کریں گے۔ UAE کے صدر کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا جائے گا۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کا اعلیٰ سطح وفد بھی صدر محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ ہوگا۔ دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور علاقائی استحکام سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ افغان سرزمین سے ہمسایہ ممالک میں دہشت گردی جاری۔ تاجک سرحدی افواج کی قومی سلامتی کمیٹی کے مطابق افغانستان سے دراندازی کرنے والے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 سیکیورٹی اہلکار جان سے گئے۔ دہشت گردوں کا مقصد تاجک فوج کی چیک پوسٹ کو نشانہ بنانا تھا۔ دہشت گردوں سے ملنے والا اسلحہ اور گولہ بارود قبضے میں لے لیا گیا۔ تاجک حکام کے مطابق افغانستان سے 1 ماہ میں ہونے والا یہ تیسرا حملہ تھا۔ طالبان حکومت تاجک عوام سے معافی مانگے۔ طالبان حکومت دہشت گرد تنظیموں سے نمٹنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ آئندہ افغانستان سے ہونے والی کسی بھی دراندازی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اگر پٹواری وقت پر کام کرتے تو یہ مسئلے پیدا نہ ہوتے۔ سسٹم کو بائی پاس کریں گے تو مسئلے ہوں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کے ریمارکس۔ پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس کے تحت کارروائیوں کے خلاف درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ نے 10 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کے احکامات پر عمل درآمد معطل کر دیا۔ قبضے واپس کرنے کا حکم۔ عدالت نے درخواستوں کو فل بینچ کو سماعت کے لیے بھجوا دیا۔ چیف جسٹس نے کہا ڈپٹی کمشنر اور کمشنر از خود قبضے ختم کرانے کا اختیار نہیں رکھتے۔ کمیٹی کا قبضے کا آرڈر مس کنڈکٹ ہے، کیوں نہ کمیٹی ممبران کے خلاف کارروائی کریں۔ نو مئی کو گلبرگ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے کا تحریری فیصلہ جاری۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے میاں محمود الرشید کو مختلف دفعات کے تحت مجموعی طور پر 33 سال قید اور 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے PTI رہنماؤں سمیت 7 ملزمان کو قید، جرم ثابت نہ ہونے پر 23 ملزمان کو بری کر دیا۔ فیصلے میں لکھا ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کا سازش کی میٹنگ میں موجود ہونا ثبوت ہے۔ ملزمان کے خلاف فارنسک رپورٹس بھی پیش کی گئیں۔ پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہی۔ جو ہے ان سے میری گزارش یہ ہوگی کہ جب مذاکرات کا ماحول بن رہا ہے، آپ پنجاب بھی جا رہے ہیں، آپ یہاں بھی جا رہے ہیں، تو اپنے جو الفاظ ہیں انہیں بڑے تول کے استعمال کریں۔ 3 فریق ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے اور عمران خان ہے۔ اگر تینوں چاہیں گے تو ہی نیچے آئے گا نا۔ پھر اگر گورنمنٹ چاہتی ہے، ہماری جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، گورنمنٹ چاہتی ہے ٹمپریچر نیچے آئے، ان مذاکرات کے مثبت نتیجہ آنے کا بہت بڑا امکان۔ گزارش کی مذاکرات میں کامیابی کے لیے کوٹ لکھپت سے PTI رہنماؤں کو پرول پر رہا کریں۔ حکومتی لوگوں نے بھی اتفاق کیا، پرانے لوگوں کو لانا چاہیے۔ فواد چودھری کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہاں مذاکرات کا ماحول بن رہا ہے۔ سہیل آفریدی سے گزارش ہے اپنا لہجہ سخت نہ کریں، فریقین چاہیں گے تو ہی سیاسی درجہ حرارت نیچے آئے گا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کن پٹی پر پستول رکھ کر بات چیت نہیں ہو سکتی۔ PTI کو غیر مشروع طور پر مذاکرات کرنا پڑیں گے۔ PTI سنجیدہ ہے تو فیصلہ کرے، ریاست کے ساتھ ہے یا اس کے لیے بانی ریاست سے عام ہے۔ PTI والے یہ اعلان کریں ریاست اور اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی نہیں کریں گے۔ اب تک جو کچھ ہوا ہے وہ اس پر نادم ہے۔ اردن کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کا GHQ کا دورہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے میجر جنرل یوسف احمد کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اردن کے ساتھ دفاعی تعاون کو وسعت دینے کا عزم۔ معزز مہمان نے علاقائی امن کے لیے پاکستانی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔
اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں 2 دن کی توسیع کر دی۔ الیکشن کمیشن نے کہا کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 دسمبر تک کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ 27 دسمبر تھی۔ جس انداز سے شہر کراچی کو وفاقی و صوبائی حکومت نے ٹریٹ کرنا چاہیے ویسا ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں، جس کی جہاں پہ جتنی میجورٹی اس کا وہاں پہ اتنا اختیار، یہی جمہوریت کہتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے میئر کو انتظامی اور مالیاتی طور پر با اختیار کرو تاکہ وہ لوگوں کے مسائل حل کریں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں لوگوں کو گھر کی دہلیز پر سہولتیں دینے کی ضرورت ہے۔ جمہوریت کہتی ہے جس کی جہاں جتنی اکثریت ہے اس کا وہاں اتنا ہی اختیار ہے۔ اس ہی فارمولے کے تحت پالیسیز بنائی جائیں گی تو کراچی کا بھلا ہوگا۔ کراچی میں شہری کی گاڑی گھر پر موجود لیکن 25 دن میں سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر 10-10 ہزار روپے کے 2 ای چالان بھیج دیے گئے۔ گاڑی 1987 ماڈل کی ہے اور خلاف ورزی نئی گاڑی پر کی گئی۔ مبینہ طور پر خلاف ورزی کرنے والا بلوچستان آتا اور جاتا رہتا ہے۔ شہری کا پہلا چالان 23 نومبر کو پنجاب چورنگی کے قریب اور دوسرا 18 دسمبر کو ہب ٹول پلازا سے نکلتے وقت کیا گیا۔ بلوچستان حکومت نے کانٹریکٹ اور ایڈ ہاک ڈاکٹرز کی تعیناتیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ محکمہ صحت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے ریگولر افسران کی تعیناتی کے بعد کانٹریکٹ ملازمین کی سروس ختم ہو جائے گی۔ اسسٹنٹ پروفیسر، سینئر رجسٹرار اور اسپیشلسٹ کی کانٹریکٹ ملازمین ختم ہوگی۔ کانٹریکٹ ملازمین کے ساتھ ہمدردانہ ایڈجسٹمنٹ پر غور ہوگا۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے کراچی بندرگاہ پر منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ کنٹینر سے 47 کلو کوکین ضبط کر لی۔ ترجمان کے مطابق منشیات کی مالیت عالمی مارکیٹ میں لاکھوں ڈالرز بنتی ہے۔ انٹیلیجنس پروفائلنگ اور رسک اسسمنٹ کی بنیاد پر ANF نے اسکریپ کے ساتھ کنٹینرز کو مشکوک قرار دیا۔ گجرانوالہ روانگی سے پہلے کنٹینرز کی باریک بینی سے جانچ پڑتال کی گئی۔ کسٹمز انفورسمنٹ کراچی نے موبائل اسمگلنگ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ ناردرن بائی پاس پر کارروائی۔ بلوچستان سے اسمگل شدہ 6 کروڑ 20 لاکھ مالیت کے موبائل فونز تحویل میں لے لیے گئے۔ گاڑی کے ڈرائیور اور ہیلپر کو حراست میں لے لیا۔ امریکہ کا شمال مغربی نائجیریا میں داعش کے دہشت گردوں پر طاقتور حملہ۔ محکمہ جنگ نے ویڈیو بھی جاری کر دی۔ امریکی صدر نے پیغام میں کہا انتہائی درست اور کامیاب حملے کیے گئے۔ داعش مسیحیوں کو قتل کر رہی تھی۔ اسرائیلی پولیس کا حیفا اور بیت الحلم میں کرسمس منانے والوں پر بہیمانہ تشدد، متعدد گرفتار۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی آباد کاروں نے کرسمس ٹری کو آگ لگا دی۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی، اسرائیلی فورسز کی غزہ پر بمباری اور ڈرون حملے۔ جبالیہ میں ایک فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ خان یونس میں گھر کے ملبے سے صحافی اور ان کی والدہ سمیت 25 فلسطینیوں کی لاشیں ملی ہیں۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کی امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف سے 1 گھنٹہ طویل ملاقات۔ جیرڈ کوشنر بھی موجود تھے۔ زیلنسکی کا کہنا تھا جنگ کے خاتمے، ملاقاتوں کی طریقہ کار اور ٹائم لائن پر بات چیت ہوئی۔ کیلیفورنیا کے جنوبی علاقوں میں موسلادھار بارش کے باعث سیلابی صورتحال، رہائشی علاقے زیرآب، 2 افراد ہلاک۔ مٹی اور ملبہ سڑکوں پر آنے سے گاڑیاں پھنس گئیں۔ چھتوں پر پناہ لینے والوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا گیا۔ متعدد کاؤنٹیز میں ایمرجنسی نافذ۔ لاس اینجلس میں 4 روز کے دوران 8 انچ بارش کی پیش گوئی۔ باکسنگ ڈے ٹیسٹ کا پہلا روز، فاسٹ بولرز کے نام۔ ایشز کی تاریخ میں پہلی بار پہلے دن 20 وکٹیں گر گئیں۔ انگلینڈ کی ٹیم پہلی اننگز میں 110 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ 8 پلیئرز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ مائیکل نیسر نے 4، اسکاٹ بولینڈ نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ پہلی اننگز میں آسٹریلوی ٹیم 152 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی۔ آسٹریلیا کو پہلی اننگز میں 42 رنز کی برتری حاصل ہو گئی۔ دنیا بھر میں کرسمس کی تقریبات، شام کے گرجا گھروں میں خصوصی عبادت کا اہتمام۔
मसीही बरादरी ने अमन के लिए दुआएं की। दमिश्क में चर्च के स्काउट्स ने परेड की। बर्लिन के स्टेडियम में 28,000 अफराद ने क्रिसमस सॉन्ग गाया। मॉस्को में भी क्रिसमस की रंगीनी और रूज पर रही। मुल्क के बेशतर इलाके यकबस्ता हवाओं की लपेट में। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, दीर, चित्राल, सवात में मौसम शदीद सर्द। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत दीगर इलाकों में भी सर्दी के डेरे। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में धुंध के बाइस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद किया गया। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला सज गया। पहले रोज जिना और पाकिस्तान के उन्वान से नशिस्त का एहतमाम। महफिल गज़ल में मोहम्मद अली और मोहम्मद ज़ुबैर ने सामीन को खूब महसूस किया। सिंधी मुशायरे का भी एहतमाम। उर्दू कॉन्फ्रेंस से 50 से ज़ायद इल्मी नशिस्तें होंगी। सिंधी, पंजाबी, पश्तो, बलोची और दीगर ज़बानों के सेशन भी शामिल। अदब के दिलदादा अफराद के लिए कुतुब मेले का भी एहतमाम। और खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर के मद्दा आज उनकी 31वीं बरसी मना रही हैं। परवीन शाकिर की शायरी आज भी अदबी ज़ौक़ रखने वाले अफराद बेपनाह पसंद करते हैं। परवीन शाकिर को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।